مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مومن میں کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے یہ بیان چل رہا ہے، مگر عجیب معاملہ کہ بہت ساری صفات کی فہرست ہم نے لکھی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں کسی صفت پر تو حضرات علماء رحمہم اللہ نے ہر چیز کے بارے میں اتنا مواد پیش کر رکھا ہے کہ اس کو بیان کرنا شروع کریں تو ہمارے جیسے ناقص آدمی کے بیان میں بھی ایک صفت دو صفت پر ہی مشکل سے بات ہو پاتی ہے۔ اس لیے آج تو بظاہر تھوڑے جلدی بھی فارغ ہو گئے، اس سے فائدہ اٹھا کے اس مضمون کو سمیٹنا ہے۔ اس میں بہت ساری صفات ہیں اور ہر صفت ایسی ہے جس پر مستقل بیان کی ضرورت ہے، لیکن ایک دو صفات زیادہ اہم ہیں۔ خیال یہ ہے کہ ان کو بعد میں شروع کریں تاکہ بات انہی میں ختم نہ ہو جائے۔ حیا پر بیان ہو چکا ہے، صدقے پر بیان ہو چکا ہے، حسن خلق پر کرنا ہے ابھی، اس کے علاوہ صدق پر بات آ چکی ہے، سچائی پر۔ ایک صفت ہے کظم الغیظ، غصے کو پینا۔ قرآن کریم میں متقیوں کی صفات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو غصہ نہ آئے، ایسا نہیں ہے، غصہ آ سکتا ہے، بلکہ غصہ انسان کی فطری صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو بالکل غصہ نہیں آتا تو وہ ادھورا آدمی ہے، ناقص ہے۔ غصہ ایک صفت ہے، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ غصے کا محل اور اس کا اظہار صحیح ہونا چاہیے۔ غلط بات پر غصہ آئے گا مگر ظاہر کرنے میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اگر کسی کو غلط بات پہ بھی غصہ نہیں آتا تو وہ آدمی کیا ہے پھر؟ وہ
اکبر الہ آبادی نے طنز کیا ہے، وہ جو مغربی تہذیب والے لوگ بیویوں کو پردہ نہیں کراتے، اکبر تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے انتقال کو، تو 100 برس پہلے کہہ رہے ہیں وہ، اس زمانے میں انگریزوں کی ہندوستان میں حکومت تھی اور اس کی وجہ سے ان کی تہذیب، ان کا کلچر یہاں چلتا تھا، لیکن عجیب ہے انگریز چلے گئے تو ان کا کلچر ان کے ساتھ واپس نہیں گیا، وہ یہاں رہ گیا، یہاں بھی رہ گیا اور ساری دنیا میں ہے۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور عجیب بات یہ ہے، سب سے زیادہ عجیب بات، شوہر اور بیوی ایک ساتھ چلتے ہیں اور شوہر احمق خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میری بیوی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، یعنی دوسرے لوگ اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اکبر نے کہا خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ دونوں سمجھدار ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں کلچرڈ ہیں، مہذب لوگ ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ تو ایسا نہیں، مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو تو اللہ کے لیے غصہ آنا چاہیے، مگر غصے کا اظہار احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، خاص طور سے اپنی ذات کے لیے اگر غصہ آیا پھر تو اس کو پینا ضروری ہے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کا قصہ ہے کہ ان کی باندی ان کے لیے کھانا لائی اور وہ جو پیالے میں شوربہ لا رہی تھی قریب آئی تو حضرت کے اوپر ہی اس نے گرا دیا، جلدی میں آ رہی ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ گرم گرم شوربہ آپ کا نوکر آپ کے اوپر گرا دے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، اور وہ تو نوکر سے بھی نیچے بیچاری باندھی، غصہ تو آیا، غصہ آنا بھی چاہیے تھا، غصے کی نگاہ سے اس کی طرف کو دیکھا تو وہ جو تھی ظاہر ہے انہی کی باندھی تھی، قرآن کا علم اس کو بھی تھا، اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، متقی جو ہیں غصہ پینے والے ہوتے ہیں، وہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور وہ سمجھدار تھی، موقع سے فائدہ اٹھایا، اس نے کہا والعافین عن الناس، اگلا ٹکڑا آیت کا کہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا چل معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہنے کہ چل آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ کوئی سزا ملتی اور آزادی مل گئی۔ تو غصہ پینا یہ مومن کی ایک اچھی صفت ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ معاف کرنا یہ بھی مومن کی صفات میں سے ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہماری ذات کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ اب ظاہر ہے یہ حکم جو ہے کسی ایک آدمی کو تو نہیں ہے نا، سب کو ہے، تو ہر آدمی اگر دوسرے کو معاف کرے گا تو آپ سوچیں کہ ماحول کتنا اچھا بن جائے گا، ایک دوسرے سے لڑائی ہی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے دل میں کوئی برائی ہی نہیں ہوگی، جب ہر آدمی معاف کرے گا، ہر آدمی درگزر کرے گا۔ ایک ہے حسن ظن، دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ بھی ہم لوگوں کی بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ، ہمارے حضرت ایک بات کہتے ہیں اور بہت عجیب ہے وہ، کہ ہر آدمی کو اپنے عیب یقین کے ساتھ معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے اندر کیا کیا عیب ہے، یقین کے ساتھ پوری طرح۔ ظاہر ہے کہ جتنا میں اپنے عیب جانتا ہوں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا، میں کسی دوسرے کا عیب نہیں جانتا۔ تو اپنے عیب یقین کے ساتھ معلوم ہے، اپنے گناہ بھی یقین کے ساتھ معلوم ہے، اور دوسرے کے عیب اور دوسرے کے گناہ جو ہیں وہ شک کے ساتھ معلوم ہے۔ بھئی میں نے سنا ہی تو ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں، شک کے ساتھ، مگر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ یعنی جہاں یقین ہے برائی کا وہ تو اچھا ہو گیا،
اور جہاں یقین نہیں ہے اس کو ہم برا سمجھتے ہیں. ہر آدمی اس میں مبتلا ہے. اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ تو خراب آدمی ہے. دوسروں کے عیب پر نظر رہتی ہے. حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت فرماتے ہیں تو اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. آپ سوچیں کہ کس چیز کی علامت ہے. تو بدگمانی کا مزاج جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. آدمی کو اگر کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی دل میں آئے تو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں. اصلاح ہو جائے گی، اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. حلم، بردباری ہونی چاہیے، یعنی بات کو برداشت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. حنان، شفقت ہونی چاہیے، مہربانی، ہمدردی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت. صلہ رحم پر تو کئی بار بات آئی ہے، رشتہ جوڑنے پر. ایسے ہی صمت پر بات آئی ہے، خاموشی. لیکن ایک چیز سنیں، صمت سے مراد یہ نہیں ہے بولتے بولتے چپ ہو گئے، بلکہ بے ضرورت نہ بولنا، عام طور سے خاموش رہنا. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ وہ بغیر بات کیے بیٹھ ہی نہیں سکتے، جب بھی بیٹھیں گے مسلسل بک 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 بک، ان کی زبان جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے جو ضرورت میں بولتا ہے اور زیادہ خاموش رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیں، حضور کو کتنا بولنا بھی پڑتا تھا ضرورت کے تحت. اس کے باوجود حضور کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیر تک خاموش رہتے تھے. اور عجیب بات ہے، کسی نے پوچھا صحابہ میں سے کسی سے، کیف کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کیسی تھی. یعنی لوگ یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں جس طرح سے سبق ملتا ہے، خاموشی میں بھی کوئی نہ کوئی بات تھی. تو سوال کرنے والا بھی سوال کیسا کر رہا ہے کہ حضور کی خاموشی کیسی تھی. اچھا، جواب دینے والے کا کمال آپ دیکھیں، صحابہ کا علم جو ہے وہ عجیب ہے. کیا الفاظ ہیں؟ اعمقہم علما. صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے کہ امت میں سب سے گہرے علم والے لوگ. تو سوال یہ ہے کہ حضور کی خاموشی کیسی تھی، اور جواب کیا ہے؟ کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربع علی الحلم والحذر والتقدیر والتفکر. یعنی صحابی نے حضور کی خاموشی میں کتنے مضمون نکالے، کتنے مضامین سمجھ رکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خاموشی میں ایک تو حلم تھا، بردباری، یعنی ہر بات میں حصہ لینا اور ہر بات پر غصے کا اظہار یا ہر بات کا جواب دینا یہ نہیں تھا. حلم سے کام لیتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے. دوسرے احتیاط، الحذر. ظاہر بات ہے بولنے والا جو ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، خاموش رہنے والا کا کیا غلطی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے تمہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں بولے، لیکن غلط بولنے کی ذمہ داری تو نہیں آئے گی نا. تو حذر ہے، اس میں احتیاط ہے. تقدیر، جب آدمی خاموش رہے گا تو اس کو معاملات کا اندازہ لگانا آسان ہوگا. آپ خاموش رہیں اور سوچیں اور دیکھیں. تو تقدیر بھی تھی اس میں، اور تفکر تھا، غور و فکر تھا. یعنی آپ خاموش بیٹھتے تھے تو ایسا نہیں بس ویسی سستی میں خاموش بیٹھے، نہیں، غور و فکر فرماتے تھے معاملات پر، مسائل پر. ظاہر بات ہے اگر آدمی بولتا ہی رہے گا تو سوچے گا کب؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں زبان کا استعمال دماغ سے زیادہ کرتی ہیں. اس لیے کہ زبان کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو دماغ کا استعمال کرنے کا وقت کم ملتا ہے. اب سوچ لیں، مردوں میں سے اگر کوئی آدمی زیادہ بولنے والا ہے تو وہ
عورتوں کی صفت کا حامل ہے۔ ایک صفت ہے خشیت، اللہ اکبر، اس پر تو مستقل گفتگو کرے آدمی، موقع ہوا تو کل کچھ استغفار وغیرہ کی بات ہوگی، اس میں اس کو لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت انسان کے اوپر طاری ہو، انسان بے فکرہ نظر نہ آئے، بے فکرہ جس کو کہتے ہیں، اس کو یہ احساس ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر میرے دل میں رہنا چاہیے۔ ایک بات کل بھی شاید پہلے آ چکی ہے، طلاقت الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا، یعنی اپنا منہ بنا کر نہ رکھنا کہ دیکھنے والا ملتے ہوئے بھی ڈر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اپنا چہرہ ایسا رکھے کہ سامنے والا خوشی کے ساتھ مل سکے، بشاشت کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ اور خفض صوت پر بھی بات آ چکی ہے، آواز ہلکی رکھنا، یعنی بے ضرورت آواز بلند نہ کرنا۔ عدل، انصاف، یہ بھی ایک صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے۔ یہ دیکھیں انصاف کتنی بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ انصاف خالی بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں بادشاہ ہے، اور اگر وہاں وہ ناانصافی کرتا ہے تو گھر کا نظام خراب ہوتا ہے۔ ناانصافی کہاں ہوتی ہے؟ شادی ہونے کے بعد ساس بہو کے مسئلے میں عام طور پر ناانصافی وہاں ہوتی ہے، غلط ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ایک تو صحیح بات کو صحیح کہیے، غلط کو غلط، لیکن اس میں بھی چونکہ میں نے مثال دے دی ساس بہو کی، تو اس مسئلے میں ہمیشہ صحیح اور غلط کا اظہار بھی ضروری نہیں ہے، چپ بھی رہا جا سکتا ہے، یعنی بعض مرتبہ خاموش رہ کر ہی مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ناانصافی کریں کہ غلطی بیوی کی ہے اور پھر بھی آپ اس غلطی کو نہ مانیں، یا غلطی ماں کی ہے اور غلطی کو نہ مانیں، جو غلطی ہے اس کو مان لیں اور دوسرے کو سمجھا دیں۔ بھئی انسان میں غلطی ہو گئی، کیا بات ہے؟ گھر کے معاملات میں جو ہے ہمیشہ عدالت قائم نہیں کرنی چاہیے، یعنی روزانہ مقدمے چل رہے ہیں کہ وہ اپنی دلیل دے رہے، وہ اپنی دلیل دے رہے، اس طرح تو مصیبت ہو جائے گی، بلکہ ان کو ایک الگ سے سمجھانا چاہیے اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، کچھ صفات ہم نے لکھی تھی جن سے بچنا ضروری ہے، بری صفات، اس میں بخل ہے، کنجوسی، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اسراف بھی پسند نہیں ہے، فضول خرچی بھی پسند نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے قرآن و حدیث کو دیکھ کر کہ فضول خرچی سے زیادہ کنجوسی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی مومن کی طبیعت میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، البخیل السخی قریب من اللہ قریب من الناس بعید قریب من الجنہ بعید من النار، ہے نا؟ سخی آدمی جو ہوتا ہے اللہ سے بھی قریب، اللہ کے بندوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب اور جہنم سے دور۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار، بخیل جو ہوتا ہے اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم سے قریب۔ تو بخیل ہونا جو ہے یہ بہت بری صفت ہے۔ بخیل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت کی جگہ پہ بھی آدمی خرچ نہ کرے جبکہ اس کے پاس موجود ہو۔ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن پیسہ موجود ہے اور خرچ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اپنی ضرورت ہو یا دوسرے کی، اس میں خرچ کرے آدمی۔ جس آدمی کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ ہم نے کئی بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر وہ بالکل جو میں دوپہر بات کر رہا تھا کہ کپڑے بھی ایسے کہ دیکھنے والا زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی کا قصہ، مقامی آدمی تھا وہاں کا، تو وہ مطبخ سے خوراک لے کر کھاتا تھا، طلبہ سے، یعنی طلبہ بھیج دیتے ہیں نا کبھی کبھی اپنا کھانا، وہ طلبہ سے کھانا خرید کے کھاتا تھا۔ کیوں؟ سستا پڑتا تھا، ظاہر ہے کہ ہوٹل سے کھائے گا تو مہنگا پڑے گا، تو وہ سستا کھانا طالب علم سے خرید کے کھاتا تھا۔ اور اس میں کیا کرتا تھا کہ شوربے کے اوپر جو ہلکا سا، مطبخ کے شوربے میں ہوتا ہی کتنا ہے، گھی،
وہ جو تھوڑا سا گھی اس کے اوپر نظر آتا ہے اس کو بھی اتار کر ایک پیالی میں رکھ لیتا تھا، کھاتا نہیں تھا بلکہ سادہ شوربہ کھاتا تھا، وہ گھی کو جمع کرتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد وہ گھی جو ہے خراب ہو جاتا تھا، ظاہر اس میں تھوڑا سا شوربہ بھی شامل ہے، سڑ جاتا تھا تو اس کو پھینکنا پڑتا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اچھے خاصے پیسے والا تھا وہ آدمی، اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تم روزانہ تیسرے دن اس کو پھینکتے ہو، کھا ہی لیا کرو۔ تو اس نے کہا کھاتے ہوئے کچھ طبیعت کو تکلیف ہو، یعنی زیادہ میں بے ضرورت کھا رہا ہوں، یعنی اس کو اپنے کھانے میں تکلیف ہوتی تھی کہ میں گھی کھا لوں، تھوڑا سا جو شوربے کے اوپر ہے اس کو بچانا اچھا لگتا تھا، کھانا برا لگتا تھا۔ یہ ہے وہ جس کو مکھی چوس کہتے ہیں، کنجوس مکھی چوس جو کہلاتا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، یہ صفت بہت بری ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے، یعنی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اسٹیشن پر اترے، ایک تو وہ آدمی ہے جو بالکل ہٹا کٹا ہے اور اس کو پیدل چلنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن 2-3 کلومیٹر اسٹیشن ہے اور تھک جائیں گے جانے میں مگر رکشہ نہیں لیں گے پیسے بچانے کے لیے، جبکہ جیب میں پیسے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو 100 میل بھی پیدل اگر جانا پڑا مجبوری میں، وہ مجبوری ہے، وہ بری چیز نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے، لیکن پیسہ جیب میں رکھنے کے بعد خرچ نہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بخل ہے۔ بخل ایسا موضوع ہے کہ اس پر 1 ہفتہ بیان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں جاہز کی کتاب ہم روزانہ سنانا شروع کر دیں گے، 2 جلدوں میں ہے، بخیلوں کے قصے، کتاب البخلاء 2 جلدوں میں ہے، جس میں خالی کنجوس لوگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک صفت ہے بطر، اترانا، یعنی اللہ نے کچھ دے دیا تو اب اپنے آپ کو اکڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں اور دوسرے کچھ نہیں ہیں۔ اتراہٹ جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے اس کو، یہ بولتے ہیں یہ لفظ تو یہ اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا تو بہت اچھی چیز ہے، مگر اترانا کہ دوسروں کو آپ حقیر سمجھنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ سوچیں ذرا، آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، دوسرے کو نہیں دیا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اس کا الٹا بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ سے واپس لے لیں اور اس کو دے دیں، حالات تو بدل سکتے ہیں۔ ایک صفت ہے بغض، دل کے اندر بغض دوسرے کی طرف سے، بہت بری صفت ہے۔ یقین کریں ایمان کے ساتھ بغض کا رہنا بس اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بہت ہی کمزور ہے، ورنہ مومن کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگلا جو حقد ہے اس کو بھی شامل کر لیں، کینہ، کہ کسی آدمی کی طرف سے دل میں ایسی برائی بیٹھ گئی کہ اب اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، یہ کینہ ہے۔ ایک صفت لکھی ہے تبذیر، بے موقع مال اڑانا، یہ بھی برا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا، بے موقع اڑانا، بس یہ ترجمہ اس کا یہی ہے۔ اب سمجھنے آپ اڑانے کا کیا مطلب ہے، بے ضرورت خرچ کرنا، تو مال کو بے ضرورت خرچ کرنا جو ہے بہت خطرناک بات ہے۔ میں نے ایک ایسے آدمی کا قصہ سنا ہے، یعنی میں نے دیکھا نہیں اس آدمی کو، لیکن مجھے متعین کر کے معلوم ہے کہ فلاں آدمی تھا، اس کو اللہ نے پیسہ دیا، مگر پیسے کا کتنا غلط استعمال ہوا کہ کبھی کبھی اس نے ایسا بھی کیا، یہ مزاج کا آپ اندازہ لگائیں کہ مثلا سگریٹ جلانی ہے اور آگ جل رہی ہے کہیں، کاغذ نہیں ملا تو جیب میں سے نوٹ نکالا اور اس کو آگ سے جلا کے سگریٹ جلا لی، پیسہ بہت تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو صفت ہے، چاہے آدمی کھرب پتی ہو، اس کو نوٹ جلانا کیا جائز ہوگا؟ یہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، کچھ ہی عرصے کے بعد بالکل غریب ہو گیا، سارا پیسہ ختم ہو گیا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو بے قدر نہیں ہے۔ بے شک پیسہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دے دیں، لیکن جسے دیں تو اسے قدر بھی تو کرنی چاہیے اللہ کی نعمت کی۔ بے ضرورت اور بے موقع خرچ کرنا
آگ لگانا اپنے ہاتھ سے کتنی بے قدری کی بات ہے. تحقیر، دوسروں کو حقیر سمجھنا بڑی خطرناک صفت ہے. ہمیں اللہ نے اگر عزت دی، ہمیں اللہ نے اگر کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے دنیا میں بڑا بنا دیا، تو اب ہم دوسرے کو حقیر سمجھیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پر نظر نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ پہ بھی نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ معاملے کو الٹ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ بھی آ سکتے ہیں. وہ قصہ ہے نا، ایک پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ہی ہو. کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا تو انہوں نے بیوی کو کہا کہ بھائی کوئی سائل ہے، لو کھانا دے آؤ. تو اچھا خاصا کھانا اٹھا کر انہوں نے دروازے میں بھیج دیا بیوی کے ہاتھ. بیوی نے دے دیا تو بعض مرتبہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیکھ بھی لیتی ہیں آڑ سے کہ کون آدمی ہے. تو عورت جو واپس آئی وہ روتی ہوئی آئی. شوہر نے کہا کیا بات ہوئی؟ فقیر نے کچھ کہا نہیں کچھ نہیں کہا، مگر رونا یوں آیا کہ جو دروازے پر فقیر آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا. اور اس نے کہا پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ایک سائل آیا تو میرا شوہر دروازے پر گیا اور اس کو بہت اس نے ذلیل کیا، اس کی بہت توہین کی اور اس کو ذلیل کر کے دروازے سے بھگا دیا، مار کر بھگا دیا. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مگر اس نے تکبر کے ساتھ اس کو واپس کیا تھا. تو اس شوہر نے بتایا وہ مانگنے والا میں تھا. یعنی اللہ نے سارا پیسہ ہی نہیں، اس کی بیوی بھی اس سے لے کر اسے دے دی. یعنی اس کے حالات بدل گئے، اس نے طلاق دے دی اس کو، پھر وہ رہی اپنے گھر، اور یہ آدمی جو تھا اس کے حالات اچھے ہوئے، اس نے تلاش کی کوئی عورت، اس سے نکاح ہو گیا. تو دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسرے کی توہین نہیں کرنی. ہر آدمی انسان اللہ کی نظر میں معزز ہے. میں انسان کہہ رہا ہوں، خالی مسلمان نہیں. ہر انسان کی ایک عزت ہے، اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے. ایک صفت لکھی ہے تسبل، اس پر ہم نے دوپہر بات کی تھی، یعنی مانگنا. بلکہ مانگنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے اس کو بھائی، یعنی بے ضرورت مانگنا. ایک تو ہے وہ آدمی جس کو ضرورت ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مجبوری میں مانگ رہا ہے. اور ایک ہے پیشہ بنانا مانگنے کو. یہ پیشہ بنانا پیسہ بنانے کے لیے، یہ غلط ہے. اچھا آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا مال ہوتا ہے، مگر ان کا ذریعہ معاش ہی مانگنا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے. حضرت مولانا ہی نے ایک مرتبہ سنایا تھا کہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دیکھتے تھے ایک آدمی کو دروازے کے سامنے جاتا تھا، وہ کچھ بیچتا تھا، جیسے ریڑھی لگاتے ہیں نا کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے، تو وہ بیچتا تھا پہلے. اس کے کچھ عرصے کے بعد دیکھا اس کو حضرت نے کہ اس نے مانگنا شروع کر دیا، وہ بیچنے کا سلسلہ بند کر دیا اور مانگنے لگا. تو مولانا نے اس سے کہا کہ کیا بات بھائی، تم تو پہلے کچھ نہ کچھ محنت کرتے تھے کمانے کے لیے، وہ کیوں چھوڑ دیا، مانگنا کیوں شروع کر دیا؟ تو ہمارے ہاں کی زبان میں اس نے جواب دیا کہ اس میں پڑھتا نہیں آتا، یعنی اس میں آمدنی اچھی نہیں ہوتی. وہ جو میں بیچتا تھا اس میں کوئی خاص آمدنی نہیں تھی، اس میں کام اچھا ہو جاتا ہے جو مانگنے کا سلسلہ ہے. تو اب یہ مانگنے کو پیشہ بنانا حرام ہے بالکل، یہ مومن کا کام نہیں ہے. تجسس، لوگوں کی ٹوہ میں لگنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، چپ کے چھپ کر لوگوں کی باتیں سن کر معلومات کر کے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اس کی کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں اگر کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو پردہ ڈالو، اور یہ آدمی تلاش کر رہا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہو. کتنی خطرناک بات ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے؟ اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے آدمی کو. تنابز بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، مذاق والا کوئی کسی کا نام رکھ دینا
جس سے لوگ ہنسا کریں، مذاق اڑایا کریں، غلط بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، علامہ اقبال کا قصہ لکھا ہے، ان کے یہاں ایک صاحب آتے تھے، حکیم صاحب یا کون تھے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو لوگ نام رکھ دیتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو کھسی کہتے ہیں اور کہیں کھسونی کہتے ہیں، یہ جو لقب رکھ دیتے ہیں نا کسی آدمی کا کسی عیب کے اعتبار سے، اس کا پستہ قد ہے تو اس کو ٹھگنا کہنا شروع کر دیا، یا اس کو کوئی سبزی اچھی نہیں لگتی تو اس کا نام کریلا رکھ دیا، یا اس طرح کے جو اور ہوتے ہیں، تو اب اس سے آدمی چڑنے لگتا ہے، چڑ جو ہوتی ہے نا، تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے اس میں لوگ کیوں چڑتے ہیں، یہ تو چڑنے والے کی غلطی ہے، بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہنے دو، کیا حرج کی بات ہے۔ تو علامہ اقبال ان کو سمجھا رہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو آدمی کو برا لگتا ہے، مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، ان کا نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یوں لکھا ہے، پتہ نہیں اقبال کے نام صحیح لکھا بھی یا نہیں، کہ علامہ اقبال نے سوچا کہ ان کو تھوڑا سا سبق ملنا چاہیے، تو بچوں سے کہا کہ جب حکیم صاحب گزرے تو 2-3 بچے اچار کہنا، اچار، بس اچار۔ اب وہ اچار کہا 2-3 بچوں نے، تو انہوں نے سنا، کوئی توجہ نہیں دی۔ اگلے وقت میں پھر کہا بچوں نے اچار، اس نے کہا اچار، اس نے کہا اچار۔ جب 2-4 بچوں نے دیکھا تو اب حکیم صاحب کو کچھ توجہ ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، یہ اچار اچار کیوں کر رہے ہیں، اس وقت بھی مجھے دیکھ کے اچار کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں، تو کچھ احساس ہوا۔ اگلے وقت میں پھر ہوا وہی، تو اب ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، تو بچوں کو ڈانٹا، بچے بھاگ گئے۔ اگلے وقت میں پھر بچوں نے کہا اچار، اب تو اور زیادہ 2-4 لڑکوں نے کہا اچار اچار۔ بس حال یہ ہوا کہ حکیم صاحب پیچھے پیچھے اور بچے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور وہ علامہ اقبال سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا حکیم صاحب؟ کہنے لگے اچار اچار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ہم تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتے تھے کہ کسی کا لقب رکھنا غلط ہے، برا لگتا ہے، توہین محسوس ہوتی ہے۔ اب بتاؤ تم اچار سے کیوں چڑ رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کی بات، بہت پہلے کا پڑا ہوا ہے یہ۔ اچھا صاحب، تطیر، بدفعلی، مومن کو بدفعلی نہیں کرنی چاہیے، یعنی مطلب کسی چیز کو دیکھا اور اپنے دل میں وہم پیدا کر لیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کام خراب نہ ہو جائے، یہ بدفعلی کافروں کا مزاج ہے، مومنوں کا مزاج نہیں۔ مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور کسی چیز سے بری فعل نہیں نکالتا۔ تکلف نہیں ہونا چاہیے، تکلف کا مطلب ہے بناوٹ، تصنع، مزاج میں تصنع۔ علامہ ابن جوزی نے قصہ لکھا ہے، پہلے زمانے میں عدالت میں ایک عہدہ ہوتا تھا شاہد کا، شاہد کے معنی ہے گواہ، لیکن وہاں شاہد کا مطلب یہ تھا کہ عدالت میں جو لوگ گواہی دینے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگانا کہ یہ معتبر ہیں یا نہیں، اس کو مزکی بھی کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں۔ تو وہ ایک باقاعدہ، جیسے ہمارے زمانے میں وکیل کہہ لیں آپ، اس ٹائپ کا ایک عہدہ تھا۔ تو ایک قاضی صاحب تھے، ان کے پاس ایک صاحب کبھی کبھی آتے تھے۔ قاضی صاحب نے سوچا کہ یہ آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، معتبر، تو ان کو جو ہے شاہد کا عہدہ دے دیا جائے۔ وہ ایک عہدہ تھا یعنی عدالت کا۔ تو انہوں نے، قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ذرا کل آئیں ہمارے یہاں، ہم آپ کو شاہد کا عہدہ دیں گے۔ اب وہ اگلے دن آ گئے، وہ صاحب آ کر بیٹھ گئے، انتظار میں ہیں کہ شاید اب ہو، اب بات آئے، اب بات آئے۔ وہ سارا وقت عدالت کا پورا ختم ہو گیا اور قاضی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں آخر میں یہ کہا کہ وہ کل ہم نے آپ کو کہا تھا شاہد بنائیں گے، لیکن ہم نے اب کچھ اور سوچا ہے آپ کے لیے، ابھی رہنے دیں، اس کو ٹال دیا۔ تو دوسرے ایک صاحب نے پوچھا قاضی صاحب سے اس آدمی کے جانے کے بعد، قاضی صاحب کل تو آپ نے اس کو خود کہا تھا کہ کل شاہد کا عہدہ دیں گے، آج آپ نے واپس کر دیا، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کہ کل تک میں اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن کل جب میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ کل کو ہم شاہد کا عہدہ دیں گے، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ دروازے سے میری کرسی تک جو چل کے آتا تھا روزانہ جتنے قدم رکھتا تھا، آج میں نے اس کے قدم گنے تو زیادہ تھے، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے تکلف سے چل رہے تھے۔
یعنی صرف اس وجہ سے کہ عہدہ ملنے کی امید ہو گئی تھی تو حضرت کی چال ہی بدل گئی. کہنا یہ چاہتے ہیں چلنے کا انداز بدل گیا، اب ذرا وقار سے چل رہے ہیں. تو یہ جو مزاج ہے یہ تکلف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہوتا ہے نا لوگوں میں، بعض لوگ جو ہے یعنی اپنے انداز سے اور اپنی چال سے اور اپنے دیکھنے کے انداز سے اور اس سے ہی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ، جن کے مزاج میں یہ خاص طور سے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی کی بات ہے. تو عجیب شخصیت ہم نے پائی ہے. بے تکلفی کا یہ عالم کہ ایک ادنا سے ادنا آدمی ان سے بات کرے تو بالکل اس طرح بات کرتے تھے جیسے برابری کا آدمی ہوتا ہے. اس کو بالکل اپنی کوئی بات کہنے میں تکلف نہ ہو. اور خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے میں نے ان کو دیکھا ہے، کبھی مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. جو بات کہنے کی ہوتی تھی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف بھی اگر ہے وہ بات کہہ دیتے تھے. کسی سے مرعوب نہیں ہونا اور اپنا رعب کسی پر نہیں ڈالنا، یہ ہے بڑائی اصل، یہ ہے انسانی عظمت. اللہ اکبر. تو تکلف نہیں ہونا چاہیے مزاج میں. تکاسل، سستی، یہ بولتے ہو تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، میری طبیعت میں بہت سستی ہے. تہاون، سستی جو ہے یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کو ہر وقت گویا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تہاون یعنی غیر ذمہ داری، یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو مکمل طور پر اپنی ذمہ داری پوری گویا احتیاط کے ساتھ ادا کرنا یہ ان کا مزاج ہوتا تھا. جدال، جھگڑا، بعض آدمیوں کو ہر بات میں جھگڑنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی ذرا ذرا سی بات میں بس میل میخ نکالنا شروع کریں گے، باز پرس کریں گے، اپنے ساتھ والوں سے لڑیں گے. ایک تو ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے سے باز پرس کرے، وہ الگ بات ہے. ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحت سے پوچھ رہا ہے بھئی یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن اب لڑنا لوگوں سے یہ مومن کی صفت نہیں ہے. حسد، کیا کروں، صرف ترجمہ کرتا ہوں. حسد تو جانتے ہی ہیں، حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کے بارے میں یہ ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. خداع، دھوکہ، یہ دھوکہ دینا لوگوں کو یہ مومن کا کام نہیں، منافق کا کام ہے. خیانت، یہ بھی منافق کی صفت ہے. ریا، دکھاوا، بہت ڈر لگتا ہے اس پر بولتے ہوئے، اس لیے کہ ہم لوگ اس کی زد میں بہت ہیں. دکھاوا جو ہے یعنی جو کام خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا. ہم لوگ زد میں کیوں ہیں کہ تقریر کرنے بیٹھیں تو یہ خیال آ جائے کہ ایسی تقریر ہو کہ لوگوں کو اچھی لگے. بس یہ نیت اگر ہو گئی تو غلط ہو گئی نا، خراب ہو گئی. نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایسی نماز ہو کہ لوگوں کو اچھی لگے. یہ لوگوں کو کیوں اچھی لگے، اللہ کو اچھی لگے، یہ کرو نا فکر بھائی. مسئلہ یہ ہے اصل، یعنی اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے کام ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور خیال آ گیا کئی لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا اچھی سی نماز پڑھنی ہے، تو اب یہی تو دکھاوا ہے. تنہائی میں جیسی پڑھتے ہو، تنہائی میں پڑھو زیادہ اچھی اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے. باہر بھی اچھی پڑھو، یہ مطلب نہیں کہ سب کے سامنے جلدی جلدی پڑھنا ضروری ہے، نہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے اچھی پڑھنا یہ غلط ہے. میرے ذہن میں یہ لطیفہ سا ہے اور واقعہ ہے کہ بچپن میں میں دیکھتا تھا عام طور سے کہ مسجدوں کے امام اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ہلکی ہوتی ہے اور جب پڑھاتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے تو ذرا زیادہ اطمینان کی ہوتی ہے. ہمارے مولانا کی نہیں ہے ایسی، اس لیے زیادہ آسانی کے ساتھ میں بول رہا ہوں. تو بچپن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہی طریقہ ہوتا ہوگا کہ جب امامت کرے آدمی تو ذرا اطمینان سے نماز پڑھائے
اور جب اپنی نماز پڑھے تو ایسی ہلکی سی پڑھ لے. میں یہ سمجھتا تھا، بچہ تھا جب، یہ فرق تو محسوس کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا. اچھا، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا تو ان کو یہ دیکھتا تھا کہ جیسے یہ مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں ویسے ہی اپنی نماز پڑھتے ہیں، اتنے ہی اطمینان سے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے ابا کا، سب امام تو ایسا نہیں کرتے، یہ الگ طریقہ ہے کچھ. یعنی میں بہت چھوٹا تھا جب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک عام بات ہے ہم لوگوں کے ماحول کی کہ ہم نماز پڑھائیں گے تو اچھی پڑھائیں گے اور اپنی پڑھیں گے تو بس وہ اپنی ہی ہوگی. سوء خلق، بد اخلاقی، اس پر تو بات آ رہی ہے. سخریہ، دوسرے کا مذاق اڑانا. طول عمل، لمبی لمبی آرزویں کرنا. پریشان ہیں لوگ، لوگوں کی زیادہ تر پریشانیاں لمبی امیدوں اور آرزوؤں کی وجہ سے ہیں. بھائی آپ اس وقت جو آپ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے ذہن میں جو منصوبے ہیں، آپ نے سوچ رکھا ہے مجھے فیکٹری لگانی ہے، آپ نے سوچ رکھا ہے فلاں عمارت بنانی ہے، آپ نے سوچ رکھا ہے اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، اور پھر وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ پریشان ہیں. تو یہ پریشانی تو آپ نے خود پیدا کی ہے. اللہ کے حوالے کرو، اپنی سی کوشش کرتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. تیش یعنی مغلوب الغضب ہو جانا، غصے سے بے قابو ہو جانا. ظلم، یہ ظلم کا موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر لمبی بات ہو. مومن ظلم کرے یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ یاد رکھیں، ظلم کا مطلب یہی نہیں کہ بادشاہ ظلم کرے گا. ظلم گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. ظلم ہر طاقتور اپنے سے کمزور کے ساتھ کر سکتا ہے. میں ایک مرتبہ بہار گیا، پہلی بار گیا جب، تو بہار کے سلسلے میں وہاں کچھ نہ کچھ حالات ہمارے یہاں سے مختلف تھے. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کے ماحول میں کیا چیز الگ سی ہے، کچھ غور سا کر رہا تھا. تو ایک جگہ اتفاق سے یہ ہوا کہ میرے میزبان مجھے رکشے میں لے کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں کوئی جاننے والے کی دکان آ گئی تو انہوں نے وہاں رکشے کو روکا اور ہمیں لے کے اندر چلے گئے دکان میں. اب دکاندار نے چائے کا اہتمام کیا، رکشے والا باہر کھڑا ہے انتظار میں اور ہم اندر چائے پی رہے ہیں، جبکہ رکشے والے سے رکنے کی بات نہیں ہوئی ہے، سیدھے جانا ہے فلاں جگہ، پیسے بھی اسی کے حساب سے دیے جائیں گے. تو میں دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے. کافی دیر کے بعد ہم باہر نکلے، رکشے میں بیٹھ گئے اور پھر وہاں چلے گئے. رکشے والے نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا. ہمارے ہاں یو پی کا رکشے والا ہوتا تو وہ تو تنتنا کے بھاگ جاتا کہ یہاں بیٹھ گئے تم آ کے، یا تو چھوڑ کے چلا جاتا یا زیادہ پیسے لیتا. وہاں اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں آیا یہاں کا مرض، یہاں کی بیماری یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ظلم ہے، اور ظلم کا جو نقصان ہے وہ سب کو پہنچتا ہے. تو ہر ظلم سے بچیں، ہر ظلم سے. کوئی بھی چھوٹا، کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی طاقتور اپنے سے کمزور پہ ظلم نہ کرے. عجلت، جلد بازی. جلد بازی جو ہے وہ شیطان، یہ تو سب جانتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مگر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. لکھنؤ کے ایک حکیم صاحب تھے، ان کی جو اردو تھی اس میں عربی کے الفاظ بہت آتے تھے، ہمارے ان شیخ کی طرح مولانا شاہ نواز. تو ان کے لائن لگی ہوئی تھی مریضوں کی. اب ایک بڑی بھی بوڑھی عورت وہ کسی کو لے کے آئی تھی، اپنے آپ کو دکھانا تھا. کافی دیر سے نمبر نہیں آیا ان کا، تو وہ بار بار کہہ رہی تھی حکیم صاحب جلدی دیکھو. تو جب 2-3 بار تقاضا کیا تو حکیم صاحب نے اشارہ کیا، وہاں پر ایک تختی لٹکی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا التعجیل من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ لکھا تھا تختی پر. تو اب حکیم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بڑی بھی ابھی دیکھ لیں گے یا بڑی بھی زیادہ جلدی مت کرو یہ شیطان کا کام ہے، بلکہ انہوں نے یوں کہا عجوزہ محترمہ، اس لوح کی تعلیق آپ ہی جیسے مستعجلین کے لیے کرائی گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہوگا؟ یعنی بڑی بھی یہ تختی یہاں جو لٹکائی گئی آپ ہی جیسے جلد باز لوگوں کے لیے لٹکائی گئی ہے.
تو انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ عجوزہ محترمہ، اس لوح کی تعلیق آپ ہی جیسے مستحجرین کے لیے کرائی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو جلد بازی بھی نہ ہو، عنف، شدت نہ ہو، غضب نہ ہو، غصہ نہ ہو، غفلت نہ ہو، دوسرے پہ تہمت نہ لگائے آدمی۔ بہت خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے دوسرے کی عزت سے کھیلتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ مایوسی، قنوط، یہ بہت عام مرض میں پا رہا ہوں، یعنی لوگ ملتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، تو مایوسی کا بہت لوگ شکار ہیں۔ اور مسلمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو ناشکرے یا کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت مسلمان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ جلتے رہنا چاہیے۔ لغو کے معنی بیکار بات، بیکار بولنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ مومنین کی صفات میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرے ہی نمبر پہ کہہ دیا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو نماز میں خشوع کا خیال رکھتے ہیں اور لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ ہر وہ بات جس کی ضرورت نہ ہو وہ لغو ہے۔ المن، احسان جتانا، دوسرے پر احسان کیا اور اب اس کو جتا رہے ہیں۔ بھئی آپ نے احسان اللہ کے لیے کیا، کس کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے، وہ آپ کو ثواب دے گا، اس سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو احسان جتانا غلط ہے، مگر اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو احسان بھولنا نہیں چاہیے، احسان فراموشی بھی غلط ہے۔ احسان کرنے والا احسان جتائے یہ گناہ ہے، اور جس پر احسان کیا ہے وہ احسان کو بھلائے یہ بھی گناہ ہے، اور یہ دونوں مومن کی صفات میں شامل نہیں ہے۔ چغلی، ادھر کی ادھر لگانا کئی لوگوں میں ہوتا ہے، وسوسہ، طرح طرح کے وہم کا شکار ہونا، یہ سب مومن کی صفات نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات حسن خلق کے بارے میں کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری موضوع ہے اور اسی پر بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں حسن خلق کا حکم دیا۔ حسن خلق کا مطلب کیا ہے؟ خلق کے معنی ہے طبیعت اور عادت۔ اب طبیعت اور عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ جو اچھی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جو بری ہے وہ ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ بہت شاندار جملہ ہے، جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے، یعنی ہماری شریعت فقط مسجد کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، بازار گئے تو اللہ کا خیال بھی نہیں رہا۔ نہیں، بازار میں بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو، جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی غلطی ہو جائے، برا کام ہو جائے تو اس کے بعد اچھا کام کر لو، یعنی برائی کے بعد نیکی کر لو تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو ہے کہ توبہ کر لو، اگر بڑا گناہ ہے توبہ کر لو، توبہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور ایک مطلب وہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، یعنی صغائر صغیرہ گناہ جو ہیں نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہوا اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ سے ڈرنا ہے اور غلطی ہو جائے تو نیکی کر لینی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لو، کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے کے بعد کچھ نیک کام بھی علیحدہ سے کر لو تاکہ وہ غلطی دھل جائے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اس کے بعد یہ مت سمجھنا کہ بس اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو بات پوری ہو گئی، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ انسانوں کے ساتھ کہا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ۔ الخلق عیال اللہ، کیا بات ہے، حدیث ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی کہہ لو۔ فیملی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، لیکن مفہوم اسی طرح کا ہے
کہ جیسے کسی آدمی کے گھر والے اس کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ساری مخلوق اسی طرح ہے، تو اللہ کی نظر میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کیا ہے؟ حالی کا شعر ہے نا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہ وہی ہے۔ ایک حدیث سنیے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد بھی صاحب ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتی اللہ بعبد من عبادہ آتاہ اللہ مالا۔ آپ حضرات کے کام کیے، اللہ کے پاس ان کا ایک بندہ لایا جائے گا جسے اللہ نے مال دیا تھا دنیا میں، یعنی مالدار آدمی لایا جائے گا۔ فقال له، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ماذا عملت فی الدنیا، تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اور حضور بیچ میں فرماتے ہیں ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات چھپا تو سکتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں میں نے مال دیا تھا تو اب تم بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ قال یا ربی آتیتنی مالک، اللہ میاں آپ نے مجھے مال دیا، فکنت ابایع الناس، تو میں لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، خریدتا تھا بیچتا تھا۔ وکان من خلقی الجواز، اور میری عادت درگزر کی تھی، نرمی کی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں تجارت کرتا تھا تو نرمی کا مزاج تھا۔ فکنت اتیسر علی الموسر وانظر المعسر، تو میری عادت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اس کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کرتا تھا، اور اگر کوئی آدمی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو تو میں باقاعدہ مہلت دیتا تھا۔ فقال اللہ، جب وہ بندہ یہ بتائے گا کہ میرا یہ مزاج تھا کہ میں نرمی کا معاملہ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا احق بذا منک، میں تجھ سے زیادہ اس کام کا حقدار ہوں، میرے بندے کو معاف کر دو۔ سوچیں کتنی شاندار بات ہے، یہ کاہے کی جزا ہے؟ اچھے اخلاق کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مفت دیتا تھا، مفت کیسے دے گا، لیکن صرف نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان تمہاری روزیاں تقسیم کر دی، روزی ہر آدمی کی روزی ہے، اسی طرح سے تمہارے درمیان اللہ نے اخلاق بھی تقسیم کیے، مزاج اور عادتیں بھی تقسیم کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ ذرا یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ دنیا ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جن کو پسند کرتے ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جن کو پسند نہیں کرتے، مگر دین فقط انہی کو دیتے ہیں جن کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا کیا بات ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مال تو سب کو دیتے ہیں، اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دیتے ہیں اور ناپسند بندوں کو دیکھتے ہیں نا، دنیا میں کافروں کے پاس بھی مال ہے، تو کافر تو اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ مومنین میں بھی اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، مگر مال تو دے رکھا ہے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ مال تو سب کو دے دیتے ہیں، اور مال کیوں دے دیتے ہیں یہ نقطہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ مال اس لیے دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حدیث ہے نا، سب کو معلوم ہے حدیث کیا ہے وہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى کافرا منها شربۃ ماء، دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں، مچھر صحابی کی کیا حیثیت ہے، مچھر کی کتنی عزت ہے سوچیں، اور پھر مچھر کا بھی پر۔ تو اگر اتنی بھی حیثیت اللہ کی نظر میں دنیا کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے، اس لیے کہ اپنی پسندیدہ چیز کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، وہ آیت بھی سن لیں
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی راستے پہ چل پڑیں گے، یعنی انسان کمزور ہے، اگر سب کافروں کو مال دے دیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہی اچھا راستہ ہے، یہ کمزوری ہے لوگوں کی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کیا کہ ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کے زینے، سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے، وہ چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، دروازے وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ کرسیاں، وہ آرام کرسیاں، وہ تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، یہ سب چاندی کے بناتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے. اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا، اتنا دیتے ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا میں برتنے کی چیز ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا جو انجام ہے اللہ کے ہاں اچھا انجام وہ تو تقوی والوں کے لیے ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. یہ فضیلت تو سن لیا آپ نے، لیکن ذمہ داری بھی بڑھ گئی. فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ، جس کو اللہ نے دین دیا اس کو پسند کر لیا. والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان محفوظ نہ رہے تکلیف پہنچانے سے اور برائی سے. ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا مطلب آپ کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارک له فیہ، کوئی آدمی حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے اسے برکت نہیں ملتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا. ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره الا كان زاده الى النار، حرام کا مال کوئی پیچھے چھوڑ کر جائے وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جاتا ہے. ان اللہ لا يمحو السيئ بالسيئ، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، ولكن يمحو السيئ بالحسن، برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے. ان الخبيث لا يمحو الخبيث، بری چیز کو نہیں مٹا سکتی. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور عبادت گزار کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی زیادہ روزے بھی نہیں رکھتا، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزوں کی، رمضان کے تو رکھنے پڑیں گے سب کو، وہ تو فرض ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر نفلی روزے نہیں رکھتا اور راتوں کو عبادتیں نہیں کرتا، مگر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فرض نمازیں، فرائض کی بات نہیں ہوتی اسی جگہ پر، فرض نمازیں ساری پڑھے لیکن رات کی عبادتیں لمبی لمبی وہ نہیں کرتا اور نفلی روزے نہیں رکھتا، مگر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راتوں کے عبادت کرنے والوں جیسا اور دن میں روزہ رکھنے والوں جیسا درجہ عطا فرما دیں. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسن خلق کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک حدیث اور سن لیں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن میرے لیے سب سے زیادہ محبوب اور مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسند مجھے اور قیامت میں سب سے زیادہ دور رہنے والے مجھ سے کون ہیں؟ بڑھیا بڑھیا الفاظ ہیں، سنیے. السرسارون
والمتشدقون والمتفیہقون، الفاظ سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ سرسار کے معنی اگر کریں آپ، بکواس کرنے والے، بے ضرورت تکلفاً زیادہ بولنے والے۔ کہاں گیا؟ المتشدقون، اپنے کلام کو لوگوں کی نظر میں زیادہ بنا سوار کر پیش کرنے والے، بے وجہ بے ضرورت فخر کرنے کے لیے۔ اور المتفیہقون، اب یہ متفیہقون کا جو لفظ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سرسارون اور متشدقون تو ہم سمجھ گئے، متفیہقون ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی یہ ایسا لفظ تھا جو عام طور پر عربوں کے، ہمارے حضور کے علاقے میں بھی نہیں بولا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے عربی کے تمام لہجوں کا علم دے رکھا تھا۔ دیگر قبائل، دور دراز کے قبیلوں کے لوگ آتے تھے اور حضور سے اپنی زبان میں بات کرتے تھے، علاقائی زبان میں، اور حضور ان سے اسی زبان میں بات کرتے تھے۔ یہ عجیب اللہ کی طرف سے کمال حاصل تھا۔ یعنی جیسے آپ کے یہاں کی جو اردو ہے، اگر کوئی آدمی، ہم ملاقات ہوتی رہتی کچھ کچھ سمجھ جاتے ہیں، اگر پوری یہاں کی کوئی اردو بولے گا ہمارے پلے تو نہیں پڑے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ہمارے یہاں مظفر نگر کے گاؤں کی اردو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ، آدھی سے زیادہ تو، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ، یہ کمال عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ نحن بنو اب واحد ونراک تکلم العرب بما لا نفهم اکثرہ، یا رسول اللہ ایک ہی باپ کی ہم اولاد ہیں، حضرت علی چچا زاد بھائی تھے، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، مگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ عربوں سے ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس کا اکثر حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ گویا علم دیا ہے، یہ صلاحیت دی۔ تو اب یہ متفیہقون کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہم سمجھ گئے، یہ متفیہقون سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے کہا متکبرون، اس سے مراد ہے تکبر کرنے والے۔ ہے اس میں بھی وہ بات کہ آدمی بولتا ہو اور بولنے کا مقصد لوگوں پر اپنا روب جمانا، فخر کرنا، بڑائی اپنے لیے چاہنا، اللہ بچائے ایک ایک بات سے اس طرح کی۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ مجھ سے بہت دور رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن خلق کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہاں اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اے اللہ ہماری یہ دعائیں اور اب تک کی ساری دعائیں قبول فرما لیجئے اور آئندہ کی دعائیں بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور اے اللہ آپ غفار ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بے شک یہ ہمارا جرم ہے، لیکن اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ کرا دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے گناہ گار بندوں ہی کے لیے تو آپ کی مغفرت کی صفت ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ اس طرح معاف کر دیجئے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف واپسی نہ ہو۔ اے اللہ ہم نے توبہ تو بہت دفعہ کی ہے، مگر ہر بار توبہ توڑ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آج پھر ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں پہ نادم ہیں، اور آئندہ کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہوں سے پورا پرہیز کریں گے۔ اے اللہ ہماری اس توبہ کو سچی اور پکی توبہ بنا دیجئے۔ اے اللہ مومنین کی صفات ہم نے سنی ہیں، اے اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کر دیا، ایمان والوں کی صفات بھی دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کے بندوں کے ساتھ اے اللہ اچھا برتاؤ کیا کریں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہماری زندگی دیکھ کر آپ کے دوسرے بندے آپ کے دین کے قریب آیا کریں۔ اے اللہ اے رب سارے مسلمانوں کو ایسا ہی بنا دیجئے۔ اے اللہ صحابہ کرام بھی تو آپ کے بندے تھے۔ اے اللہ وہ جہاں جہاں گئے ان کی زندگیاں دیکھ کر بہت سی جگہ تو اکثر جگہ تو وہ زبان بھی نہیں جانتے تھے وہاں کے لوگوں کی، اے اللہ مگر لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ اے اللہ ان کی زندگیاں دیکھ کر ہی لوگوں کو کے دلوں میں یہ بات آتی تھی کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی بنا دیجئے کہ ہماری زندگیاں اتنی اچھی ہو جائیں کہ لوگ ہماری زندگی دیکھ کر ہم سے اور ہمارے دین سے قریب ہو جایا کریں۔ اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دیجئے، بیٹیاں یا بیٹے بے شادیوں کے ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اولاد کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں آپ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے بعد بھی اے اللہ ہم کمزوروں کا یہ خیال ہے ہمیں اور نعمتیں چاہیے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں عادت ڈلوا دی ہے نا، ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہم بغیر حق کے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اپنی تمام تر نالائقیوں کے باوجود آپ کی نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق دے دیجئے، اور جو نعمتیں آپ نے عطا کر دی ہیں ان نعمتوں میں سے کسی سے بھی محروم نہ فرمائیے، اور نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سے شکر ادا نہیں ہوتا، اے اللہ ہم سے عبادت نہیں ہوتی، اے اللہ ہم سے آپ کا ذکر نہیں ہوتا، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے۔ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی یاد میں، اپنی عبادت اچھی طرح کرنے میں اور اپنا شکر ادا کرنے میں اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے سارے کام تو آپ ہی کی مدد سے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تو ایسے ہیں کہ ایک قدم آپ کی مدد کے بغیر چل بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ اگر آپ کی حفاظت ہم سے اٹھ جائے تو ایک منٹ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے رب کریم آپ کا کرم ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اے اللہ اب تک آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں ڈھانپ کے رکھا ہے، اے اللہ آئندہ اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ
آپ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اے اللہ عزت کے بعد بے عزت ہونے سے ہمیشہ بچائے رکھیے، اے اللہ آپ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ علم دیا ہے، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، پوری امت پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اے اللہ اس شہر پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے اور ہمارے جمع ہونے کو باعث برکت بنا دیجئے، اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم عجیب ہماری کمزوری ہے، ہم آپ سے مانگنا بھی چاہتے ہیں اور مانگ بھی نہیں پاتے، اے اللہ بہت سی مرتبہ ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بہت سی مرتبہ مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اے اللہ بے مانگے دے دیجئے، جو مانگ لیا وہ دے دیجئے، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ دے دیجئے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور اس ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔